آخری جو وہ کہتے ہیں اکرم خالد صاحب کہتے ہیں کہ اسے یعنی جمبا کو یہ ٹائٹل کس نے دیا ہے نبوت کو چھوڑتے ہی آغاز دنیا سے. بہر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور بطور خاص اکرم خالد صاحب کو کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ایک عظیم امتی نبی تھے. بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں وہ گزشتہ نبیوں سے جو گزشتہ نبی تھے آسم سے پہلے آئے علاقائی اور نیشنل نبی تھے ان سے بھی آگے بڑھ گئے تھے. اس طرح گئے تھے کہ حضرت مرزا صاحب وسلم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان کی پیروی میں ان میں فنا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے نیشنل انبیاء تھے علاقائی نبی تھے ان سے آگے بڑھ گئے تھے. تبھی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو الہاماً فرماتا ہے کہ جری اللہ فی حل الانبیاء یعنی اللہ کا پہلوان نبیوں کے لباس میں. ایک دوسرا الہام کا رنگ ہے کہ جری اللہ فی حل المرسلین یعنی اللہ کا پہلوان رسولوں کے لباس میں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب وسلم کل پہلے جو نبی گزرے ہیں دنیا میں ان سب کے ذل تھے. یہ میں نے ابھی ان کا الہام بھی پڑھا ہے اور اپنی کتاب جو ان کی ہے شعراء آفاق کتاب حقیقت الوحی اس میں باقاعدہ نام لے لے کے ہر نبی کا اکثر نبیوں کا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ سارے نام دیے ہیں حتیٰ کہ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ان کو دیا تھا. تو اس طرح مرزا صاحب وسلم جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے لیکن اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ غلام ہیں عظیم غلام ہیں. آپ کی غلامی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم فرمایا تھا. اور یہ جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے اور اس کی بیست ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. آئندہ زمانے میں پیش گوئی تھی. آسم تو ظاہر طبعی زندگی اپنی دنیا میں گزار کر فوت ہو گئے. بعد میں ان کے کسی مسیل نے دنیا میں ظاہر ہونا تھا یعنی اس مسیل کا ظاہر ہونا یا کامل مسیل جو ہوگا اس کا ظاہر ہونا ایسے ہی ہونا تھا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ نزول ہو گیا ہے اس دنیا میں ان کی دوبارہ بعثت ہو گئی ہے. تو یہ عظیم فضل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم جو فضل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ہندوستان میں قادیان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے وجود میں یہ پورا فرمایا. یہ عظیم فضل اللہ کا یہ پیش ہوئی آپ علیہ السلام کے وجود میں پوری ہوئی تھی. تبھی میں کہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا مقام آسم سے پہلے نبیوں سے سب نبیوں سے بڑھ گیا تھا بڑا ہوا ہے. میرا سوال اب جو ہے اکرم خالد صاحب ان سے یہ ہے کہ دیکھیں حضور علیہ السلام بالکل ایک زبردست امتی نبی تھے. اس کے باوجود میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان یا قبرستان میں آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھا جاتا ہے. اتنا بڑا امتی نبی عظیم امتی نبی جو آسم سے پہلے گزشتہ جو نبی تھے ان سے بھی بڑھ گیا تھا. آپ لوگ کیوں نہیں اپنے لٹریچر میں اپنی تقریروں میں تحریروں میں یہ کیوں نہیں لکھتے کہ نبی اللہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کیوں نہیں لکھتے؟ کیوں لکھتے ہیں ہمیشہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد؟ ایک ایسا وجود جو کہ ثابت ہے کہ عظیم امتی نبی تھا آسم کے بعد آپ کی غلامی میں، اور اس کے باوجود آپ بار بار ان کو جب لکھتے ہیں اپنی لٹریچر میں کتابوں میں یا تحریروں تقریروں میں ان کا نام لیتے ہیں تو یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام. کیوں نہیں کہتے آپ کہ نبی اللہ حضرت مرزا غلام احمد السلام؟ کیوں نہیں کہتے؟ کوئی وجہ ہے اس کی. وہی وجہ میری بھی ہے. اسی وجہ سے میں بھی ہمیشہ مرد حق کی دعا کہتا ہوں اپنے آپ کو. اور ویسے بھی اس عاجز کا جو دعویٰ ہے وہ تو پیشگوئی جو مسلم موعود ہے وہ چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب پر نازل فرمائی تھی. وہ نشان رحمت جو دیا تھا حضرت مرزا صاحب وسلم کو بطور ذکی غلام کے، تو اس پیشگوئی کا مصداق اللہ نے مجھے بنایا ہے. تو تبھی میں اپنے آپ کو
یہ ان کی دعا تھی، حضرت مرزا غلام احمد صاحب وہ مرد حق تھے، ان کی دعا تھی. تو آپ یہ جو کہتے ہیں میرے متعلق کہ جنبا صاحب کو یہ کس نے حق دیا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 1 صدی قبل جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو آسم کے بعثت ثانی کا ان کو مصداق بنا دیا تھا، تو یہ کس نے بنایا تھا؟ کیا امت محمدیہ نے بنایا مرزا صاحب کو؟ کیا آپ لوگوں نے بنایا تھا؟ نہیں، اللہ نے بنایا تھا. دیکھیں یہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کا یہ فضل خود اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا چاہے وہ خود دے. یعنی یہ اللہ کے فضل کی تقسیم اللہ کے پاس ہے، خود وہ دیتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی جو ہے نشان رحمت کے حوالے سے محمدی مریم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس میں جس ذکی غلام کو اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نشان رحمت کا بطور ذکی غلام کے وعدہ فرمایا، اس کو بشارت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کا اس عاجز کو مصداق بنایا ہے، اور مجھے اللہ نے کھول کھول کو بتا دیا ہے کہ اے عبدالغفار، تو اس نشان رحمت، اس ذکی غلام مسیح الزمان کی پیشگوئی کا مصداق ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں یہاں پر مجھ سے پوچھنے والے کہ جنبا صاحب کو کس نے حق دیا ہے؟ جنبا صاحب کو اللہ نے دیا ہے. جنبا صاحب کو اسی وجود نے حق دیا ہے جس نے مرزا غلام صاحب کو کہا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیشگوئی میں تیرے وجود میں پوری کر رہا ہوں. جس نے مرزا صاحب کو کہا تھا کہ اے مرزا غلام، اس زمانے کا تو مسیح موعود ہے. اسی وجود نے، اسی ہستی نے مجھے یہ حق دیا ہے، یا مجھے کہا ہے کہ مرد حق کی دعا ہے تو، کہ جس نے 1500 سال پہلے مکہ میں آمنہ کے گھر میں ایک پیدا جو لڑکا ہوا تھا جس کا نام محمد تھا، جس کو اس محمد کو جس ہستی نے خاتم الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا، اسی ہستی، اسی وجود نے اس عاجز کو مرد حق کی دعا بنایا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے فضل ہوتے ہیں، اللہ کا پیشگوئیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ کر دیتا ہے کہ یہ میں دوں گا، تو یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے دے. مرزا غلام احمد صاحب کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوگی 1 صدی قبل کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسم کا جو بعثت ثانی ہے اس کے مصداق مجھے بنانا ہے. اللہ نے، ان کو تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. ایسے میرے بھی خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میں جماعتی احمدیہ میں جو ایک پیشگوئی ہے، میں تو میرے ماں باپ بھی سمجھتے تھے کہ وہ بشیر الدین محمود ہے، جیسے کہ جماعت میں یہ دعویٰ کیا گیا سارا چل رہا ہے، تو ہم اسی طرح پیروکار تھے. میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. لیکن اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، یہ دارالحمد جو ہے نیو مسلم ٹاؤن لاہور میں، اس کی ہاسٹل میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے. اس کی تفصیل آپ لوگ جانتے ہیں.